ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اللہ رب العزت کی ذات ببرکت کے لیے اور ان کے لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سید المرسلین امام الاولین والآخرین امام الحرمین امام مسجد اقصی و فلسطین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر لاکھوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام، اہل بیت کرام، محدثین اعلام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربع اور حق سچ بیان کرنے والے علماء کرام. میں دعا گو ہوں اللہ تعالی مجھے بھی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، اشرف اور اکرم انسان کو بنایا اور بنی آدم کو قرآن میں خلیفہ کہہ کے اللہ تعالی نے اس کا شرف اور بڑھا دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر ان میں ان کو افضل قرار دیا جن کو انبیاء کہتے ہیں. بے شک ان کا بہت بڑا مقام ہے. شیعہ مورخ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں ایک جملہ لکھتا ہے جس پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سے علماء نے اس کا رد بھی کیا ہے. کہتا ہے اعلم ائمۃ من الانبیاء، کہ امام انبیاء سے زیادہ جاننے والے، علم والے اور افضل ہوتے ہیں. اس نے سعی اور کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ائمہ کو انبیاء سے بڑھایا جائے، لیکن اس حقیقت تو چھپایا نہیں جا سکتا کہ جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، وہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا امام بھی آ جائے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کل قیامت کے دن لوائے ہم آقا کے ہاتھ میں ہوگا. شفاعت کبریٰ کا حق امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. آپ کے پاس حوض کوثر کے پانی پلانے کا حق ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالی نے مقام عظیم عطا فرمانا ہے. اتنے سارے مقامات کسی امام کو اللہ تعالی نے عطا نہیں کرے. اس لیے یہ جملہ جو شیعہ مورخ نے لکھا ہے یہ بالکل ایک ایسے جملے کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کی ایک ناپاک کوشش. انبیاء علیہ السلام کو ان کے درجہ سے گرانا یہ کوئی کم کوشش تو نہیں. اور حضرت
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام خود اپنی زبانی بتایا، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم میں سے کنانہ کو چنا افضلیت کے لیے، ثم اصطفیٰ قریش من کنانۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کو کنانہ میں سے چنا، ثم اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، فرمایا پھر بنی ہاشم کو افضلیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر اس کے بعد بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا۔ افضلیت اور مقام اور مرتبہ اور اہمیت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آگے بتائیے کہ کیا بنو امیہ یا بنو ہاشم دونوں میں سے افضل کون تھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور بڑا پیارا جواب، انہوں نے کہا کہ ان میں شریف زیادہ تھے، ہم میں اشراف زیادہ تھے، لیکن ان میں ایک شخص تھا ہاشم، ہمارے خاندان عبد مناف بن قصہ میں ایک بندہ بھی ان کے برابر کا نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جب وہ اس دنیا سے گئے پھر ہماری تعداد اشراف میں اور بڑھ گئی، لیکن پھر ان میں عبد المطلب آئے، ان کے برابر ہم نے کوئی نہیں تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے پھر ہم میں اشراف بڑھ گئے، لیکن پھر رب نے ان کے خاندان کو چن لیا ایک ایسے عظیم شخص کے ساتھ جو ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے دلوں کی راحت بن گیا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم نے نبوت آئی ہے، پھر بتاؤ کون سا خاندان سب سے اعلیٰ ہے؟ خود ہی کہتے ہیں کہ خاندان نبوت اور اہل بیت اور آل نبوت ہی سب سے آگے۔ کہنے والا کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، خود ہی خاندان نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، سب سے پہلی چیز ایمان دل میں جاگزی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے قرآن پاک میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے ان کی اپنے روح القدس کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ، اور ایسی جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں جو کہ حزب اللہ ہے، اللہ کا لشکر۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان سب سے بڑی چیز، اور صحابہ کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، بلکہ اللہ نے اپنا لشکر کرا دیا۔ اس لشکر کے اپنا ہونے کے لحاظ سے اللہ نے کہا کہ یہی اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام جو خاندان نبوت سے ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ایمان والے بھی ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی اہمیت ہے، سب سے بڑی افضلیت ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کی افضلیت یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، اور تیسرے نمبر پر ان کی افضلیت یہ ہے کہ وہ خاندان نبوت سے ہیں۔ یہ ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ خاندان نبوت سے۔ حضرت یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو ایمان عطا کیا اور پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں
یہ امیر معاویہ، انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عظیم پائے کے محدث فرماتے ہیں تم کیا بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ کے گھوڑے کی وہ غبار جو اس گھوڑے کے نام کے اندر گئی، اور وہ گھوڑا جس پر بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پھر آگے کہتے ہیں وَلَا يُقَاسُ أَحَدًا عَلَىٰ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فرمایا اصحاب محمد کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کسی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی وہ گھڑیاں ایک ساتھ میں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کی ایمان کی حالت میں مل گئی ہے، اللہ کی قسم وہ ایک کھڑی بھی کوئی عام بندہ وہ ایک کھڑی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول، یہ کون ہے عبداللہ بن عباس؟ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، تمیمی ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس آپ کے چچا کے بیٹے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، آپ کے ہاتھوں سے دعا، آپ کی زبان مبارک سے دعا بھی ملی ہے، ہاتھ اٹھے ہیں آپ کے لیے۔ اور عظیم عالم مفسر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تسبوا اصحاب محمد، اصحاب محمد کو گالی نہ دیا کرو، فلا مقام احدہم ساعدا، فرمایا ان کا ایک کھڑی اللہ کے نبی کے ساتھ گزارنا خیر من عبادکم عمرہم، تمہاری پوری عمر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پوری عمر عبادت کرو، ان کا ایک کھڑی آقا کے ساتھ گزارنا یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ کہنے والے کون ہیں؟ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور عظیم چراغ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں میرے اصحاب محمد کو چھوڑ دو۔ فرمایا اگر انہوں نے ایک پاؤ کھجور یا ایک ہتھیلی میں کھجور لے کر آئے اللہ کی راہ میں دی، فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو ان کے برابر نہیں ہو سکتے، تم ان اصحاب محمد کے برابر نہیں ہو۔ دنیا کا کوئی شخص بعد میں آنے والا ان کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جب اتنا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، تو پھر ہم کیوں نہ ان کے مقام کو بیان کریں؟ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے، لیکن حضرات آپ ان کی کتابوں میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، باقی صحابہ کرام، ان کا مقام اور مرتبہ ان کی اپنی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی صحابی پر زبان تان کو دراز کرتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ اپنے مسلک کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ اپنی کتابوں کو نہیں جانتا۔ کیوں اگر وہ اپنی کتابیں اٹھا کے پڑھے، ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار، الفصول المہمہ، مقاتل الطالبین، یہ کتابیں وہ کتابیں ہیں جس میں شیخین کے نام سے ابوبکر عمر کو یاد کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی افضلیت کے بعد باندھے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی تمہیں اپنی زبان کو ان کے اوپر لمبا کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا وہ اپنے مسلک کو بھی نہیں جانتا۔ حضرات، صحابہ کرام کی اہل بیت سے بڑی محبتیں تھیں، وہ بے شک ان کا مقام جانتے تھے کہ ہم نے بھی بڑی اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن ان کے پاس پلس پوائنٹ ہے یہ خاندان نبوت سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آیا کرتے پیدل ہوتے، حضرت ابوبکر عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین گھوڑے پہ سوار ہوتے، اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر جاتے احترام میں، اس کے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر اپنے دور مبارک میں ان سے بارش کی دعائیں کروایا کرتے تھے، اللہ قبول کرتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کم سن تھے، چھوٹے تھے، چھوٹی عمر والے تھے، پھر بھی بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجلس میں ان کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ صحابہ اعتراض کرتے، کہتے چھوٹی عمر کے ہیں،
کہا صرف مجھے اتنا بتا دو کہ کیا تمہارا علم اس کے برابر ہے؟ صحابہ کرام کی گردنیں جھک جاتی اور آپ کہتے اگر نہیں تو سمجھ لو ایک تو یہ خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ ہے اور دوسرا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس علم کی بڑھوتری ہے، جس کے پاس علم کم سنی میں چھوٹی عمر میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں عطیات مقرر کیے۔ سب سے پہلے اپنے سیکرٹری کو کیا کہا خانوادہ نبوت کے نام سب سے اوپر لکھو، اہل بیت کے نام سب سے پہلے بیویوں کے نام لکھے گئے، اور پھر بنو ہاشم نے کہا جب باری آئے بیویوں کے بعد سب سے پہلے نام لکھو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں کہاں سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں؟ یہ میری کتابیں نہیں ہیں، اور سنیو یہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں، یہ شیعہ مورخین کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی۔ معذرت کے ساتھ یہ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتا، اگر یہ اپنی کتابیں پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے، ان کو عقل آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت علی کی حضرت ابوبکر و عمر سے محبت کیا تھی اور وہ لوگ ان کا کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا سب سے پہلے نام لکھوایا، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، حضرت علی کے 5000 درہم مقرر کیے، حضرت حسن کے 4000، حضرت حسین کے 3000 اور اپنے بچوں کے 500۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آگے حضرت عبداللہ بن عمر کہا اللہ کے نبی حسن و حسین کو آپ دیتے ہیں کہ 4000 3000 ہمیں 500 ہمارا ان کے برابر کیا جائے؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ کے بندے وہ جس نبوت کے وہ جس خاندان کے ہیں کیا تم اس کی برابری کر سکتے ہو؟ اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی سے چلے جاؤ، وہ خانوادہ نبوت ہے۔ آج لوگوں کو یہ ثابت کیا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ ان کے درمیان محبتیں نہیں تھیں، ان کے درمیان عداوتیں تھیں، ان کے درمیان دشمنیاں تھیں۔ ایسی کوئی بات ان کی اپنی کتابوں میں موجود نہیں۔ آج کے دور کے مورخین کی موجود ہو، لیکن 5ویں صدی، 6ویں صدی، 4ویں صدی، 7ویں صدی کے ان کے مورخین کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، تاریخ یعقوبی، کشف الغمہ اٹھا کے پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آئیے تاریخ یعقوبی کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے، یہ 6ویں صدی کے شیعہ مورخ ہے، اپنی کتاب کشف الغمہ میں لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لے اور ان کو کھلا دے، اور ساتھ میں یہ الفاظ کہتے بِأَبِي شَبِيهًا بِالنَّبِيِّ غَيْرَ عَلِيٍّ، کہا کرتے دیکھو میرے نبی کے ساتھ کتنی شکل و صورت ملتی ہے، حضرت علی سے اس کی شکل و صورت ملتی نہیں۔ اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچوں کو حضرت حسن و حسین کو لوری دیا کرتے اور کہا کرتی تھی بِأَبِي شَبِيهًا بِالنَّبِيِّ غَيْرَ عَلِيٍّ، یہ علی کے ساتھ ان کے چہرے نہیں ملتے، یہ چہرے نبی کے ساتھ ملتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی بیوی اسماء بنت امیس لوگوں کو بتاتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت ابوبکر حضرت فاطمہ کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر کی بیوی تو شامل تھی نا، حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کون کرتی تھی؟ اسماء بنت امیس، حضرت ابوبکر کی بیوی۔ آپ کو غسل کس نے دیا؟ حضرت فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر کی بیوی اسماء بنت امیس۔ یہ نہیں بتائیں گے، سنیے یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر، میں اپنی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تاریخ یعقوبی میں کیا لکھتا ہے؟ اسماء بنت امیس غسل دیتی ہیں حضرت فاطمہ کو اور جنازے میں بھی شامل ہوتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعد میں حضرت علی حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کی بیوہ اسماء بنت امیس سے شادی بھی کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی کفالت بھی کرتے ہیں اور اپنی خلافت میں ان کو بصرہ کا گورنر بھی بناتے ہیں۔ بصرہ کا گورنر حضرت علی کے دور میں کس کا بیٹا ہے؟ ابوبکر کا بیٹا ہے، محمد بن ابی بکر۔ بنانے والے کون ہیں؟ حضرت علی۔ یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا دشمنیاں تھیں ان کے درمیان، کوئی دشمنی نہیں تھی، بڑا پیار اور محبت تھی حضرت۔ اور پھر آگے چلیے، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہی کہیں گے کیونکہ حضرت ابوبکر کے بیٹے
और फिर उनके पोते की बेटी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते कासिम, उनकी बेटी किताब के कहता है हजरत अली रोने लगे और कहते हैं वो वक्त याद करो जब हजरत अबू बकर अकेले थे और आका अलैहिस्सलाम को मारने के लिए अबू जहल और अबू लहब इकट्ठे हुए थे और आपको छुड़ाने वाले अकेले अबू बकर और आपकी जगह खुद मार खा रहे हैं। और फिर कहते हैं मुझे एक सवाल करता हूं, जवाब दो कि आले फिरौन का वो मोमिन ज्यादा ईमानदार था या अबू बकर ज्यादा ईमानदार? उन्होंने कहा हम नहीं जानते। अल्लाह की कसम वो मोमिन अपने ईमान को छुपाए हुए था, उससे बेहतर अबू बकर है जिन्होंने अपने ईमान को उस वक्त वादे किया जब लोग अपने ईमान को छुपा रहे। ये बात शिया मौलवी की अपनी किताब के अंदर हजरत अबू बकर के हवाले से हजरत अली की वो जुबानी लिखी हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का ये अंदाज। एक रावी हजरत उमर के बारे में अबू मरियम रावी कहते हैं कि मैंने हजरत अली के ऊपर देखा एक बहुत पुराना सा कंबल था जिसकी नुकरें भी घिसी हुई थी, पिटी हुई थी। मैंने सवाल किया, मैंने कहा ऐ जनाब अली जब आप मस्जिद से निकलेंगे तो जरा मेरे पास आइएगा, आपसे काम। हजरत अली बाहर निकले, पूछा क्या काम है? कहा ये इतना पुराना कंबल इसको उतार दीजिए, आज के ऊपर ये सही नहीं लगता। कहते मैंने जब ये कहा वो उसी कंबल को अपने ऊपर लेकर रोने लगे। मैंने कहा हजरत जी माफ कर दीजिएगा, माजरत मुझे नहीं पता था कि आप इस कंबल से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं हाँ, ये मेरे खलील ने मुझे दिया है, मैं इससे मोहब्बत क्यों ना करूं? अबू मरियम कहते हैं मैंने कहा कौन है आपके खलील? फरमाया उमर, उन्होंने मुझे ये कंबल अता किया है। अल्लाह की कसम उन्होंने अल्लाह के मामले में कोई खयानत नहीं की, अमानतदारी की, इस वजह से अल्लाह ने उनका मामला बिल्कुल ठीक कर दिया। ये बात किसके है? हजरत अली। लिखने वाला कौन है? शिया मौलवी। अल्लाह के बंदो कम से कम अपनी किताबें तो पढ़ो, अपनी किताबों को तो खंगालो। तुम अपनी किताबें नहीं पढ़ते और मुताअस्सिरीन जाकिरीन की बातों में आकर अजीम शख्सियात को अपनी जुबान इस्लाम को दराज कर देते हो। यही वजह थी कि हज़रत अली मोहब्बत करते थे, यही वजह थी कि ये जो फिदक के मामले इन्होंने उठाए हुए हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि हजरत अली अपने खिलाफत में उन्होंने फिदक का बाग पर कब्जा क्यों न किया? हालांकि खिलाफत उनकी, हालांकि उनके पास खिलाफत थी, फिर फिदक का बाग कब्जा करके अपने खानदान में तकसीम क्यों न किया? क्योंकि उन्हें पता था अबू बकर अपनी इस पहल में सच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरकनाहु फहुव सदका, जो हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है, वो तकसीम नहीं होता खानवादे नबूवत में। यहाँ पर आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया था, इस फरमान की बुनियाद पे आपने फिदक नहीं दिया। हजरत अली की खिलाफत आई, उन्होंने भी फिदक लिया नहीं। निजरान के असाई आए और आके कहते हैं वो जो आपने सल्लल्लाहु ने तहरीर लिखवा के दी थी हजरत अली के हाथों से, वो लेकर तहरीर ला के सामने रख दी। हजरत अली पढ़ के रोने लगे, कहने अल्लाह की कसम ये रसूल खत मेरा ही है, ये मेरा लिखा हुआ है, ये हैंड राइटिंग मेरी है, ये अल्लाह के नबी ने मुझसे लिखवाया था। फरमाया हाँ, अब आपकी खिलाफत है, ये जो जमीनें हैं ये उमर ने हमसे छीन ली, ये हमें वापस दिलाओ इस तहरीर की बुनियाद पे। हजरत अली ने क्या जवाब दिया? अल्लाह की कसम उमर दूरंदेश आदमी थे, जो उमर ने किया मैं उसको तब्दील नहीं कर सकता। उमर ने तुमसे जमीनें ली, मैं उनको तुम्हें वापस नहीं कर सकता। हालांकि अल्लाह के नबी ने लिख के दिया था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसपे हजरत उमर को एक फैसला करना पड़ा। तो नजरान के ईसाइयों से उन्होंने वो जमीनें छीन ली, हजरत अली ने उसको वापस किया। अगर इतनी ही दुश्मनी थी तो हजरत अली ने वो काम क्यों न किए जो हजरत उमर ने अपने दौर में किए थे? उसकी खिलाफ वर्जी में काम करते, नजरान के ईसाइयों को वो जमीनें वापस कर देते, फिदक का बाग अपने पास कब्जे में ले लेते और विरासत में चला देते। उन्होंने ऐसा क्यों न किया? क्योंकि वो जानते थे कि वो दोनों खास अबू बकर और उमर अजीम आदमी है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से
کچھ لوگ تاثرات لینے لگے حضرت عثمان کے بارے میں، ہمیں حضرت عثمان کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے جواب دینا اچھا نہیں سمجھا، انہوں نے کہا رک جاؤ، امیر المومنین حضرت علی آنے والے ہیں، وہ جواب دیں گے۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی آئے، پوچھا بتائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات؟ تو حضرت علی نے یہ آیت پڑھی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور ہر آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے جاتے تھے اور ساتھ میں حضرت عثمان کا نام لیتے جاتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر عثمان نہیں تو کون ہے؟ پھر کہتے ہیں ثم اتقوا وآمنوا، عثمان نہیں تو کون ہے؟ ثم اتقوا واحسنوا، عثمان نہیں تو کون ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین کہہ کے اپنی بات کو ختم کی۔ ہر آیت کے ٹکڑے تقوی اور ایمان کی آیت پڑھ کر حضرت عثمان کا نام لے کر حضرت علی کا یوں کہنا یہ دلیل ہے اس بات کی آپ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں، آپ راضی تھے ان سے، وہ راضی تھے ان سے۔ آئیے آپ ہی حوالہ دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کشف الغمہ میں شیعہ ماڈل ملتا ہے، جناب زین العابدین جو کہ حضرت حسین کے بیٹے جن کا نام علی ابن حسین تھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں حضرت علی بن حسین کے پاس کچھ لوگ آئے اور حضرت ابوبکر عمر رضوان اللہ مجمعین کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، جب ان کی باتیں ختم ہوئی تو کہتے ہیں پھر انہوں نے پوچھنا چاہا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کچھ نہیں بول رہے۔ وہ سورہ حشر کی ان آیات کو پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تم لوگ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم میں ہو؟ کہتے نہیں، ہم ان میں نہیں۔ کہا پھر یہ بتاؤ کیا تم ان میں ہو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میں یہ گواہی دیتا ہوں تم ان میں بھی نہیں ہو والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں بھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زین العابدین، جو کہ عینی شاہد ہے واقعہ کربلا کے۔ کیوں کہلاتے ہیں وہ واقعہ کربلا کے ساتھ؟ جناب ابوبکر عمر کو، جناب عثمان کو، جناب امیر معاویہ کو، اور پھر پورے خاندان کو رگڑ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہی اصل تاریخ ہے۔ کیوں تاریخ کو مسخ کر کے بیان کرتے ہو؟ ہمارے نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، اپنے سے پڑھو، اپنی کتابیں تو پڑھو۔ حضرات یہ ان کی آپس میں محبتیں تھی، وقت قلیل ہے ورنہ ان کی آپس میں واقعہ کربلا کے بعد ہونے والے رشتہ داریاں بیان کی جاتی تو شاید آپ کی آنکھ کھل جاتی۔ اگر واقعہ کربلا کا تعلق اگر کسی کفر اور اسلام سے ہوتا تو پھر عمومی خاندان کے ساتھ خاندان نبوت کی رشتہ داریاں کیوں ہے بات؟ انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے سنایا ہمیں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔